بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 12 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب سے لے کر وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وبعد اور حمد الصلاح کے بعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب، ادب کے بعض مجلسوں میں یہ بات چلی الذي ركضت في هذا العصر ريحه، وہ ادب جس کا اس زمانے میں ہوا ٹھہر چکی ہیں، وخبت مصابیحہ، اور اس کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ کون سی بات؟ ذکر المقامات التي ابتدعها بدیع الزمان وعلامۃ ہمذان، اس مقامات کا تذکرہ جس کو بدیع الزمان جو کہ علامہ ہمذان ہیں انہوں نے ایجاد کیا ہے، یعنی لکھا ہے، رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ وعزا الی ابی الفتح الاسکندری، اور اس نے منسوب کیا ہے ابو الفتح اسکندری کی طرف نشأتہ، اس کے لکھنے کو، وإلی عیسی بن ہشام روایتہ، اور عیسی بن ہشام کی طرف منسوب کیا ہے اس کی روایت کو، اس کی نقل کو۔ وکلاہما مجہول، اور یہ دونوں شخصیات مجہول ہیں، لا یعرف، غیر معروف ہیں، مشہور نہیں۔ ونکرۃ لا تتعرف، اور ایسے غیر مشہور ہیں جو کبھی مشہور نہیں بنتے، یعنی ایسے نکرہ ہے جو معرفہ نہیں ہو سکتی۔ حمد صلاح کے بعد صاحب مقامات رحمۃ اللہ علیہ اب اس کتاب کے لکھنے کی سبب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب ادب کے بعض مجالس میں اس مقامات کا ذکر ہوا جو علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے ابو الفتح اسکندری کی طرف اس کے لکھنے کا انتساب کیا تھا، اس کی نسبت کی تھی، اور عیسی بن ہشام کی طرف اس کی روایت کی، اس کی نقل کی۔ یعنی جس طرح اس مقامات حریری میں صاحب مقامات نے ابو زید سروجی کی طرف اس کے لکھنے کی نسبت کی ہیں، اور حارث ابن حمام کی طرف اس کی نقل کرنے کی نسبت کی ہیں، تو ابو زید کی جگہ پہ انہوں نے ابو الفتح اسکندری کی طرف کی تھی، اور حارث ابن حمام کی جگہ پہ علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے عیسی ابن ہشام کی طرف اس کی روایت کی نسبت کی تھی، اور یہ دونوں ایسی غیر مشہور شخصیات ہیں جو جانی پہچانی نہیں ہیں۔ وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب، یہ بعد ظروف زبانیہ میں سے ہیں، قبل کی ضد ہیں، اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک، اس کا مضاف الیہ اگر مذکور ہے تو تب بھی یہ معرب ہوتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ اگر محذوف ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ بالکل نسیم منسیہ ہوتا ہے، اور یا محذوف منوی ہوتا ہے۔ تو اگر منوی ہو یعنی نیت میں ہو، لفظوں میں محذوف ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ مبنی ہوتا ہے، اور اگر بالکل نسیم منسیہ ہو یا پھر مذکور ہو تو ایسی صورت میں وہ معرب ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ مبنی علی الضم ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس کا مضاف الیہ ہے حمد الصلاح، وہ لفظوں میں اگرچہ نہیں ہے لیکن نیت میں وہ بہرحال موجود ہے، اور اصل عبارت ہیں بعد، یعنی بعد الحمد والصلاح۔ فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب، جرا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں، جرا یجری جرین، ضرب سے استعمال ہوتا ہے دوڑنے اور چلنے کے معنی میں۔ اسی طرح آج کل کی اصطلاح میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے جرا الانتخابات، انتخابات ہوئے، تو اس طرح مختلف اصطلاحات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جرا چلی بات،
ببعض اندیت الادبی، اس کا جو فاعل ہیں وہ آگے لفظوں میں مذکور ہیں، ذکر المقامات جو آگے آ رہا ہے۔ ببعض اندیت الادب، یہ بعض جو ہیں یہ جز کو کہتے ہیں، جمع اس کی ابعاض آتی ہیں، حصہ۔ اندیت الادب، یہ اندیہ جمع ہے نادی کا، نادی، یہ ندا یندو ندون سے ہے، نصر سے، اور نادی یہ عشیرہ کنبے کو کہتے ہیں، تو مجلس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اس کنبے کو جمع کرتی ہے، تو قرآن میں بھی ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَ وَتَأْتُونَ نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ۔ تو ببعض اندیت الادب، ادب کے بعض مجالس میں، ادب یہ کرومہ سے بھی ہیں اور ضرب سے بھی ہیں۔ ادب یأدب ادبن، اس کا مطلب ہوتا ہے دعوت کے کھانے کی طرف بلانا اور دعوت کا کھانا تیار کرنا، اور ادب یأدب ادبن اس کا مطلب ہے ادیب ہونا، علم و ہنر والا ہونا۔ الذی رکدت، رکد یرکد رکودن، یہ نصر سے ہیں، واحد مؤنث کا صیغہ ہے ماضی کا، ٹھہر جانے کو کہتے ہیں۔ فیظللن رواکدا، جیسے قرآن میں فی ھذا العصر، عصر یہ زمانے کو کہتے ہیں، اعصر عصور عصار اس کی جمع آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے والعصر زمانے کی قسم۔ ریحہ، ریح ہوا کو کہتے ہیں، اور یہ اگر جمع مستعمل ہو تو پھر یہ رحمت کی ہوائیں اس سے مراد ہوتی ہیں قرآن میں، اور اگر واحد مستعمل ہو تو پھر اس سے عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ریحًا جو ہے یہ عذاب والی ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی غلبے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وخبت مصابیحہ، خبت یہ خبا یخبو خبون سے ہیں، نصر سے۔ خبت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مصابیحہ یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، یعنی اس کے چراغ جو ہیں وہ گل چکیں اور وہ بجھ چکیں۔ ذکر المقامات یہ فاعل ہیں جو گزشتہ جرا تھا اس کے لیے، یعنی اس قد جرا کا فاعل۔ ذکر ذکر یذکر ذکرن مصدر ہیں نصر سے۔ المقامات التی ابتدعها بدیع الزمان، اس مقامات کا جس کو ایجاد کیا ہے بدیع الزمان نے۔ مقامات یہ مقام کی جمع ہیں۔ ابتدعها، ابتدع یبتدع ابتداعا، باب افتعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بدیع الزمان اس کے لیے فاعل ہیں۔ بدع یبدع بدعا، یعنی کوئی نیا کام کرنا، کسی چیز کو اثر نو ایجاد کرنا، اور بدع یبدع بدوعا اس کا مطلب ہے بدیع ہونا۔ تو ابتدعها اس کو ایجاد کیا ہے، لکھا ہے بدیع الزمان نے۔ بدیع الزمان یہ لقب ہے احمد ابن حسین، جو بہت بڑے ادیب تھے چوتھی صدی کے، اور ہمذان جو خراسان کا ایک مشہور شعر ہیں وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی کنیت ابو الفضل تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے علم اور ذہانت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے وقت کے بڑے ادیب تھے اور ادب کے امام تھے، اور انہوں نے ہی اس صنف مقامے کی بنیاد رکھی ہیں۔ پہلے انہوں نے 400 مقامے لکھ ڈالیں اور پھر اس میں سے انتخاب کیا، تو اس صنف کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہیں۔ اس قدر ذہین تھے کہ ان سرسری 4-5 اوراق پر نظر دوڑاتے تو وہ ان کو ازبر ہو جاتے۔ ایک مجلس میں ان کے سامنے 50 بیت اشعار پڑھے گئے، وہ ان کو بالکل ازبر ہوئے۔ تو 398 ہجری میں ان کی پھر وفات ہے۔ وعلامۃ ہمذان، یہ علامہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ تائے مبالغہ ہے، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نصابہ ہے۔ ہمذان یہ خراسان کا ایک شہر ہے، اور یہ وہی شہر ہیں
جس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 6 ماہ بعد فتح کیا۔ یہ ہمذان اور اصفہان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے شہر آباد کیے تھے، تو پھر ان کے نام سے یہ منسوب ہوئے، اور اس کی سردی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ وعزا الى ابی الفتح الاسکندری نشأتها، عزا یہ عزا یعزو عزوا، عزا یعزی عزیا، یہ ضرب سے بھی ہیں اور اسی طرح نصر سے بھی ہیں، نسبت کے معنی میں ہے، نسبت کرنا، کسی چیز کو منسوب کرنا۔ ابو الفتح الاسکندری یہ اسی طرح ایک فرضی نام ہے، جیسے صاحب مقامات نے ابو زید سروجی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو ابو زید سروجی کی جگہ انہوں نے ابو الفتح الاسکندری یہ اس کی نشأت اور اس کی جو لکائی کا انتساب اس کی طرف کیا۔ ولا عیسیٰ بن ہشام، اور عیسیٰ بن ہشام جو ہے یہ حارث ابن حمام کی جگہ پہ جیسے یہاں پر ہیں۔ روایتہا یہ روا یروی روایتاً، کسی چیز کو نقل کرنا، روایت کرنا۔ وکلاہما مجہول لا یعرف، اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ مجہول ہیں، غیر معروف ہے، لا یعرف۔ کلا یہ لفظاً اگرچہ مفرد ہیں لیکن معناً یہ تثنیہ ہے، تو یہاں پر یہ مجہول جو اس میں مطابقت بظاہر نظر نہیں آ رہی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ کلا جو ہے یہ لفظاً مفرد ہے، تو اس مفرد لفظی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے پھر مجہول واحد لایا گیا ہے۔ وکلاہما، اور وہ دونوں شخصیات جو ہیں مجہول یعنی غیر معروف ہے، یہ جہل یجہل سے ہیں، سمع سے، جہلاً مجہول ہونا یعنی غیر معروف ہونا، جاہل جس کو علم کوئی نہ ہو، تو اس کی پھر مختلف درجات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ بالکل علم کا نہ ہونا، اور ایک یہ کہ اعتقادات کا خلاف واقع ہونا، اور یا یہ کہ عمل کا خلاف ہونا، تو یہ جہالت کی مختلف صورتیں ہیں۔ مجہول یہ مفعول کا صیغہ ہیں، جہل یجہل سے۔ لا یعرف یعنی جو پہچانے نہیں جاتے، عرف یعرف سے، لا یعرف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں بحذف فعل مضارع کا، اور وہ بھی مجہول۔ ونکرۃ لا تتعرف، اور ایسا نکرہ، نکرہ یہ نکرہ ینکر نکرتن سے ہیں، یہ بھی سمع سے ہیں، اور اس سے مضارع اور امر اور نہیں یہ مستعمل نہیں ہیں، اور غیر معروف ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ لا تتعرف، تتعرف یہ باب تفاعل سے ہیں، تعرف یتعرف، تتعرف، تو تتعرف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں جو معرفہ نہیں بنتے، عرف یعرف معرفتاً سے مجرد میں۔ تو آج کا سبق جو آپ کے سامنے آیا تو مذکورہ عبارت کا سلیس ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بغور سنا ہوگا، اور مزید اس کو بار بار آپ سنیں گے، یاد کریں گے، اور جو الفاظ آپ کے سامنے آئے اس کی آپ مزید نظائر جو ہیں وہ تلاش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔